اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. Welcome to all my students for online classes of Al-Munir High School e-learning system. Now we read our Urdu subject. Class 7 آج ہم لوگ یونٹ نمبر 4 کریں گے. یونٹ نمبر 4 کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور ریڈنگ کے بعد میں آج آپ کو اس کی ایکسرسائز بھی کمپلیٹ کرواؤں گی. ٹھیک ہے, سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کی مشہور شاخ قبیلہ بنو امیہ سے تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال چھوٹے تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے قریشی تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 575 صدی عیسوی میں پیدا ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ضرورت کے مطابق لکھنا پڑھنا سیکھا. عرب کے قومی روایت کے مطابق کچھ عرصہ اونٹوں کی گلابانی کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر دی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالنورین کا خطاب عطا ہوا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کا خطاب دیا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کپڑے کے کاروبار سے منسلک تھا, اس لیے آپ نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا. آپ اپنے کاروبار کی وجہ سے آپ کو کئی دوسرے ممالک میں سفر کرنے کا موقع ملا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی دیانتدار, محنتی, راست باز اور مشرکانہ رسوم سے دور تھے. شراب نوشی اور قمار بازی سے آپ کو سخت نفرت تھی, جبکہ زمانہ جاہلیت کے نوجوانوں میں یہ برائیاں دولت مندی اور بڑائی کا نشان سمجھی جاتی تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والے چوتھے مسلمان تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سلسلے میں شام گئے ہوئے تھے. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 34 سال تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر شام سے واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سنا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریبی دوست, اب ہم پیج نمبر 33 پہ دیکھتے ہیں. پیج نمبر 33 دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق آپ کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. آپ کا شمار ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں ہوتا ہے جنہیں اسلام قبول کرنے کے بعد خوفناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا. مصائب مطلب پریشانیاں, تکلیفیں, پریشانیاں. ٹھیک ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر بہت مارا. مار پیٹ کا یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ظلم نہایت صبر سے برداشت کیا. مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں پر مظالم حد سے بڑھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے سردار تھے. کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت والے مسلمانوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے. جب مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کا حکم ملا تو آپ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے. اسی طرح آپ کو 2 ہجرتوں کا شرف حاصل ہوا. ٹھیک ہے, جس میں دیکھیں پہلے ہجرت حبشہ کا حکم ہوا, وہاں پر آپ گئے, مسلمانوں کے سردار تھے. پھر اس کے بعد دوبارہ ہجرت مدینہ کا حکم ملا تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی. اب آگے دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ دولت سے نوازا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سے اسلام اور مسلمانوں کو بے شمار فائدے پہنچے. ان میں سے چند درج ذیل ہیں. سب سے پہلا دیکھیے, ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو میٹھے پانی کے حصول میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی. مدینہ منورہ میں ٹھنڈے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جسے بئر روما کہتے تھے.
جو ایک یہودی کی ملکیت تھا. وہ یہودی لوگوں کو پانی فروخت کرتا تھا. اس پانی کو خریدنا مسلمانوں کے بس کی بات نہ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24,000 درہم کی گراہ قدر 24,000 درہم کی گراہ قدر قیمت سے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ دیکھیے کتنے میں؟ 24,000 درہم میں. آج کل یہ کنواں بئر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے. دوسرا دیکھیے جیش الاسرا کے موقع پر آپ نے 1,000 اونٹ، 50 گھوڑے اور بہت سے دینار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کریں گے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب تھرڈ پہ دیکھیں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے ناکافی محسوس، اب پیج نمبر 34 پہ آ جائیں، محسوس کی جانے لگی. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں فرمایا جو شخص مسجد سے ملے ہوئے فلاں فلاں مکان خرید کر مسجد میں شامل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مکان عطا فرمائے گا اور اس کی تمام خطائیں مطلب غلطیاں معاف کر دے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مکان خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دیے. سبحان اللہ. اب دیکھیے پوائنٹ نمبر 4 ہے اس کا. غزوہ تبوک کے موقع پر عرب میں خشک سالی کی وجہ سے زبردست قحط پڑا. مجاہدین اور اہل مدینہ کو خوراک کی زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلے اور دوسری اشیاء خوردنی کے اتنے اونٹ روانہ کیے کہ خوراک کی قلت دور ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر صحابہ کرام علیہ الرضوان سے فرمایا لو تمہارے پاس بھلائی آن پہنچی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی اے اللہ تعالیٰ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش ہو گیا تو بھی خوش ہو جا. اب 5th پوائنٹ ہے، 5واں پوائنٹ اس کا دیکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک مسجد نبوی کی چھت کھجور کے پتوں اور لکڑی کی تھی. اس مسجد کا صحن بھی کچا تھا. جب مدینہ منورہ میں بارش ہوتی تو مسجد کے چھت ٹپکنے لگتی اور مسجد کے صحن میں پانی بھر جاتا جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی چھت، صحن اور دیواروں کو پختہ کروایا. اب دیکھیں ہمارے پاس 6th پوائنٹ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاوضہ دے کر ہزاروں غلاموں کو آزاد کرایا. مدینہ منورہ کی کوئی گلی ایسی نہ تھی جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرید کردہ غلام آزاد چلتا پھرتا نظر نہ آتا ہو. آپ کا معمول تھا ہر جمعے کے روز ایک غلام خرید کر آزاد کیا کرتے تھے. اب پوائنٹ نمبر 7 دیکھیے. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا تو آپ نے ایک عام لنگر جاری کر دیا جہاں سے ہزاروں لوگ مہینوں مفت کھانا حاصل کرتے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذی الحج 35 ہجری بمطابق 21 مئی 707 کو شہید ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد سے مشکلات اور تکالیف دیکھیں لیکن آپ نے صبر اور استقامت کے دامن کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا. آپ کی سخاوت اور احسار کی وجہ سے اسلام کے فروغ کو بہت مدد ملی. آپ کی فراخ دلی اور شجاعت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے اور جنت کی بشارتیں بھی اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ملت اسلامیہ کے اتحاد کو زبردست نقصان پہنچا اور ایسا آگے آ جائیے پیج نمبر 35 ایسا انتشار پھیلا کہ اس کے بعد کبھی بھی مسلمان پوری طرح مضبوط نہ ہو سکے بلکہ ملت اسلامیہ میں ایسا زبردست فتنہ شروع ہوا کہ مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مشاہیر اور اکابرین کی زندگی کے روشن پہلوؤں کو اپنی زندگی میں اپنائیں. مطلب جو ہمارے پہلے جس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عثمان ہیں، یہ تمام جو تھے
ان سب کے جو روشن پہلو تھے ان کی زندگیوں کے، ان کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں. دولت و ثروت کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں کبھی بھی بخل نہ کریں. بخل ہوتا ہے کنجوسی، کیونکہ جو سخاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے اور دنیا و آخرت میں ان کو کامیابی اور عزت عطا کرتا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. ہمارا ہے مشقی کام. سب سے پہلے سوالات میں ہمارا سوال نمبر 1 ہے مدرجہ ذیل الفاظ کے معانی لکھیے. سب سے پہلا ہے نسب، اس کا ہے نسل، سلسلہ یا خاندان. ٹھیک ہے. سیکنڈ پہ ہے ذوالنورین، یہ ہے 2 نور والے. تھرڈ پہ دیکھیے قمار بازی. قمار بازی کا میننگ ہے جوا کھیلنا. فورتھ پہ آپ کے پاس ہے وقف. وقف کا ہوتا ہے میننگ ٹھہراؤ یا قربان کر دینا. پانچواں ہے آپ کے پاس، ففتھ ہے مواخذہ. مواخذہ کا میننگ ہے جواب طلبی. سکستھ ون یعنی چھٹا ہے آپ کے پاس گراہ قدر. گراہ قدر کا معنی ہے عالی مرتبہ یا معزز. اس کے بعد ہے 7 پہ ہمراہ. ہمراہ کا میننگ ہے ساتھی. 8 پہ ہمارے پاس شرف. شرف کا میننگ ہے برتری یا فوقیت. 9 پہ ہمارے پاس ہے معاوضہ. معاوضہ کا میننگ ہوتا ہے بدلہ یا عوض. اور 10 پہ ہمارے پاس ہے بخل. بخل کو ہم کہیں گے کنجوسی یا ہرس. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم آ جاتے ہیں سوالات پہ. پہلا سوال ہے حضرت عثمان کی سیرت مبارکہ پر نوٹ لکھیں. اس کا جواب دیکھتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی دیانتدار، محنتی، راست باز اور مشرکانہ رسوم سے دور تھے. شراب نوشی اور قمار بازی سے آپ کو سخت نفرت تھی، جبکہ زمانے جاہلیت کے نوجوانوں میں یہ برائیاں دولت مندی اور بڑائی کا نشان سمجھی جاتی تھیں. آپ کی عمر تقریباً 34 سال تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور استقامت کے دامن کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور اثار کی وجہ سے اسلام کے فروغ کو بہت مدد ملی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراخ دلی اور شجاعت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے اور جنت کی بشارتیں بھی اسی وجہ سے آپ کو دیں. سوال نمبر 2 دیکھیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. سوال نمبر 3 ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے پر کیسے مظالم برداشت کرنے پڑے؟ اس کا جواب ہے آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو رسیوں سے باندھ کر بہت مارا. مار پیٹ کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا. آگے سوال نمبر 4 حضرت عثمان نے مدینہ منورہ میں کنواں کیوں خریدا؟ اس کا جواب دیکھیں. ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو میٹھے پانی کے حصول میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی. مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جسے بئر روما کہتے تھے، جو ایک یہودی کی ملکیت تھا. وہ یہودی لوگوں کو پانی فروخت کرتا تھا. اس پانی کو خریدنا مسلمانوں کے بس کی بات نہ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں گے میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عثمان نے 24,000 درہم کی گراہ قدر قیمت سے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اگلا سوال ہے ہمارے پاس، ہمارا آخری سوال.
غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے مسلمانوں کی کیسے مدد کی؟ اس کا جواب دیکھیں. غزوہ تبوک کے موقع پر عرب میں خشک سالی کی وجہ سے زبردست قحط پڑا. مجاہدین اور اہل مدینہ کو خوراک کی زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حضرت عثمان غلے اور دوسری اشیاء خوردنی کے اتنے اونٹ روانہ کیے. حضرت عثمان نے غلے اور دوسری اشیاء خوردنی کے اتنے اونٹ روانہ کیے کہ خوراک کی قلت دور ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا لو تمہارے پاس بھلائی آن پہنچی. پھر حضرت عثمان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ میں عثمان سے خوش ہو گیا تو بھی خوش ہو جا. یہ آپ کے سوالات یہاں پر مکمل ہو گئے ہیں. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلا ہے ہمارے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ڈیش قبیلے سے تھا. آپ اس میں لکھیں گے قبیلہ بنو امیہ. یہ ہو لکھا ہوا ہے, اس کو بنو لکھیں گے آپ, بنو امیہ. سیکنڈ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش کی گلا بانی بھی کی. اس میں آپ لکھیں گے اونٹوں کی, اونٹوں کی. تھرڈ ہے آپ کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے شخص تھے. بلینک میں کیا آئے گا؟ چوتھے. نیکسٹ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیش سے مسلمانوں کو بہت سے فوائد ملے. اس میں آپ لکھیں گے دولت, دولت. اور لاسٹ ہے ہمارے پاس حضرت ڈیش نے اپنی دولت سے مسجد نبوی کی چھت اور دیواروں کو پختہ کروایا. حضرت عثمان, اس میں آپ لکھیں گے حضرت عثمان. اب سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس غلط اور درست کی نشاندہی کریں. اس میں سب سے پہلا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوٹے تھے. جی بالکل چھوٹے تھے, اس کو رائٹ کر دیجئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں کنواں خریدا. یہ بھی رائٹ ہے کہ رونگ ہے؟ رونگ ہے, کیونکہ انہوں نے مدینہ میں خریدا تھا. ٹھیک ہے. تھرڈ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار غلام آزاد کروائے. یہ کریکٹ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین ہے. یہ بھی کریکٹ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے قبل اسلام قبول کیا. یہ کراس ہے. اب ہمارے پاس سوال نمبر 4, درست جواب کا انتخاب کریں. اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوٹے تھے. اس میں ہم لکھیں گے 5 سال. سیکنڈ آپشن جو ہے اس کی وہ رائٹ ہے. پھر سیکنڈ ہے ہمارے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. اس کی بھی اس کا ہے 575, یعنی کہ فرسٹ آپشن رائٹ آپشن ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تھا. اس میں آپ کریں گے فورتھ آپشن گلا بانی. پھر آگے آ جائیے, یہ ہے قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 34 سال. تھرڈ آپشن پہ. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی 2 بار, 2 بار. یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے. اس کے آگے آ جائیں کالم میں لانا. کالم ہے ہمارے پاس. سب سے پہلا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں, اس کو آپ کریے, پڑھنا لکھنا سیکھا. سب سے پہلی آپشن یہ تھرڈ آپشن کے ساتھ کالم الف کا جو فرسٹ آپشن ہے وہ کالم بے کے تھرڈ آپشن کے ساتھ جوائن کر دیں. سیکنڈ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کپڑے کا کاروبار کرتا تھا. سیکنڈ کریں گے کپڑے کا کاروبار کرتا تھا. تھرڈ پہ دیکھیے حکم بن ابی العاص نے آپ کو رسیوں سے باندھا, رسیوں سے باندھا.
4 पे देखिए, मदीना मुनव्वरा में मीठे पानी की दुश्वारी थी। ये बिल्कुल लास्ट पे है ऑप्शन है, इसको आपने मिला देना है, पानी की दुश्वारी थी इसके साथ। फिर हमारे पास लास्ट है, ए अल्लाह ताला मैं उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, इसको आप मिलाएंगे, खुश हो गया तू भी खुश हो जा। ठीक है। इसके बाद आपके पास है सवाल नंबर 6, मुद्दजा ज़ैल के लाके बनाइए। सबसे पहला है पा, आप लिखेंगे देरपा, बुढ़ापा, मोटापा, जुलापा और नापा। सेकंड है हमारे पास प्रस्थ, इसमें आप लिखेंगे बुतप्रस्थ, खुदाप्रस्थ, हकप्रस्थ, मालप्रस्थ, फैशन प्रस्थ। थर्ड है हमारे पास पोश, पर्दापोश, खुशपोश, पलंगपोश, सब्जपोश, तख्तपोश, तख्तपोश। फोर्थ है हमारे पास तर, तर में हम लिखेंगे खुश्कतर, अहमतर, बरतर, बेहतर और खूबतर। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सवाल नंबर 7, ये है मुहावरात। दर्ज झैल मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहला है दिन काटना, आप लिखिए शदीद गर्मी के बायस दिन काटना ही दोपहर हो गया। सेकंड देखिए दो चार होना, इसमें आप लिखेंगे सिक्योरिटी के नाकिस इंतज़ाम के बायस शहर शदीद मुश्किलात से दो चार हुआ। थर्ड पे देखें रंग फक होना, इसका जुमला है पुलिस को देखते ही चोर का रंग फक पड़ गया। अब फोर्थ है दंग रह जाना, इसमें आप देखें जुमला बनाते हैं साइंसी इजादात को देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। और लास्ट है हमारे पास रफू चक्कर होना, इसको देखते हैं पुलिस को देखते ही चोर रफू चक्कर हो गया। और हमारे पास सवाल नंबर 8 है दर्ज झैल गलत फिक्रात को दुरुस्त करें। पहला फिक्रा है पहाड़ी नाला ज़ोरों शोर से बहा रहा है, आप इसमें इसको करेंगे ठीक, पहाड़ी नाला ज़ोरों शोर से बह रहा है। सेकंड है फ़ाइल और इसमें फ़ाइल में क्या फ़र्क है, आप इसमें लिखेंगे फ़ाइल और इसमें फ़ाइल में क्या फ़र्क है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। थर्ड है इलामा इकबाल के हर शेर में कोई ना कोई नुक्ता होता है। अब नुक्ता जो है इसमें रॉन्ग लिखा हुआ है, काफ नुक्तों वाला है, जबकि नुक्तों वाला काफ इसमें नहीं आना। आप देखिए अपनी स्क्रीन पे इलामा इकबाल के हर शेर में कोई ना कोई नुक्ता होता है। अब है मेरे सर में दर्द हो रही है, ये सही है इसका कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है। लास्ट में देखें सईद अच्छा उर्दू बोलता है, ये इसका करेक्ट करके लिखेंगे हम सईद अच्छी उर्दू बोलता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने अपनी एक्सरसाइज और अपना यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। रीडिंग भी हमने कंप्लीट की है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। इसको अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।